دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر انسان کو کس کس مشکل سے، سکھ سے گزارتی ہے۔ تقدیر کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا خاوند ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کوئی بھی رشتہ ہو، تو وہ باہر جاتا ہے مزدوری کے لیے، تو اس کے دل میں بڑے خیال ہوتے ہیں، بڑی سوچیں ہوتی ہیں کہ میں واپس آؤں گا، مکان بناؤں گا، جائیداد بناؤں گا، بیوی بچوں کے لیے۔ ہر وہ سوچ اور تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، جو پوری نہیں ہوتی۔ تو گھر والے جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا گیا، کوئی کہتی ہے میرا بھائی گیا، بیوی کہتی ہے میرا خاوند گیا، تو مزدوری کرنے کے لیے پردیس میں چلا گیا، واپس آئے گا، تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے، انسان کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو سال کے بعد، 2 سال کے بعد وہ وہاں پردیس میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اچانک گھر والوں کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا، بھائی، خاوند وہ فوت ہو گیا۔ تو تقدیر الٹ جاتی ہے، انسان کی تقدیر الٹ جاتی ہے۔ اس کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ دل میں ہی رہ جاتی ہیں، گھر والے انتظار میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ جانے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا مردہ واپس آؤں گا، مویا ہوا واپس آؤں گا، فوت ہوا واپس آؤں گا۔ تو گھر والوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ زندہ واپس آئے گا یا فوت ہو کر واپس آئے گا۔ گھر والوں کے بھی خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور جو فوت ہو جاتا ہے اس کے دل کی تمنا دل میں ہی رہ جاتی ہے، تو وہ زندہ جاتا ہے اور فوت ہو کر آتا ہے۔ تقدیر جو ہے یہ انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتی ہے۔ قسمت مقدر تقدیر والوں، سودا ہور کیتا، سودا ہور جڑیا۔ انسان کچھ اور کرتا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ایک عام دنیاوی بات کر رہے ہیں۔ دیکھو، کوئی بھی آدمی رات کو سوتا ہے، سوچتا ہے یار میں صبح یہ کام کروں گا، مگر اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یار شاید میں رات کو فوت ہو جاؤں، تو بعض رات کو فوت ہو جاتا ہے۔ یا ہمارے ساتھ آدمی چلتا ہے، چلتے چلتے شام کو پتہ چلتا ہے یار کہ وہ آدمی فوت ہو گیا۔ خدا دی تقدیر نو کون موڑے، اے تقدیر پہاڑاں نو پٹ دیا، آدم آوا نو کڈ بہشت وچوں، اے تقدیر پٹک زمین تے سٹ دیا۔ سلیمان پٹھیاری دا پٹھ ٹوکے، اے تقدیر تختو بھی پلٹ دیا۔ دتی زہر تقدیر نے حسرتاں نو، گردن شاہ حسین دی کٹ دیا۔ یوسف جے پیغمبر شہزادیاں نو، اے تقدیر چک کے کھوے وچ سٹ دیا۔ نبی پاک دا دند شہید ہویا، اے تقدیر نہ کسے تو ہٹ دیا۔ تقدیر، ہر چیز انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ انسان کی تقدیر انسان سے 50 سال پہلے لکھی گئی، پیدا ہونے سے۔
ایک لو محفوظ ہے جگہ. بعض کہتے ہیں کہ ایک آدمی 40 سال پیدل چلے، اتنی بڑی ہے لو محفوظ. بعض کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں ہے اور اللہ رب العزت کے دائیں طرف ہے. 360 مرتبہ اللہ رب العزت اس پر نظر رحمت فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور 5000 یا 6000 سال پہلے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے روحوں کو پیدا فرمایا گیا. ایک مقام ہے روح روا جہاں یہ روحیں قیام کرتی ہیں. تو انسان بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، مگر اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. تو وہ اس کے خواب، ہر چیز ادھر رہ جاتی ہے اور اس دنیا سے وہ کوچ کر جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتا ہے. بیوی بچوں کو خدا حافظ کر کے چلا جاتا ہے. مائی باپ کو، کوئی بھی رشتہ دار ہے، سب کو خدا حافظ کر کے چلا جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا. زندگی کبھی ساتھ انسان کا نہیں دیتی، نہ دوست ساتھ دیتا ہے، نہ زندگی ساتھ دیتی ہے. آخر موت آ جاتی ہے. یہ موت انسان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے. جب تک انسان کی زندگی ہو، یہ موت زندگی کی حفاظت کرتی رہتی ہے. زندگی موت کی امانت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور ہم دنیا کے کام میں الجھ گئے ہیں. یہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کب اس کی موت آ جائے، کدھر موت آئے گی، کوئی پتہ نہیں. قبر نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا. کس حال میں مرے گا، کدھر مرے گا، اپنوں میں مرے گا یا بیگانوں میں مرے گا، یہ کسی کو نہیں پتا. کہاں اس کی موت لکھی ہے؟ جہاں انسان کی موت لکھی ہوتی ہے، موت وہاں انسان کو لے جاتی ہے. جب موت کا مقرر وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، موت آ جاتی ہے. موت ہر چیز پر پانی پھیر دیتی ہے. پیارے دوست آنکھوں کے سامنے فوت ہو جاتے ہیں، مائی باپ آنکھوں کے سامنے فوت ہو جاتے ہیں، جوان بیٹے باپ کے سامنے فوت ہو جاتے ہیں، بہنیں جوان فوت ہو جاتی ہیں. تمام رشتے انسان کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا، کوئی ٹکنے والا نہیں. اللہ طاقتور ہے، تمام مخلوق کمزور ہے. وکھی پاڑ شگوفے کڈے، لکھ بوجھ اٹھائے، مارن والا یار محمد رتی رحم نہ کھائے. کہتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا تو کہتے ہیں کہ ایک مائی پہاڑ پر چڑھ گئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا بچہ تھا. تو جہاں جہاں پانی اوپر آتا تو مائی اس بیٹے کو اوپر اٹھاتی. تو دیکھتے دیکھتے پانی کی نظر ہو گیا. اللہ قادر کریم غفور رحیم ہے. جو بھی جاندار چیز ہے اس نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر چیز نے فوت ہو جانا، صرف اللہ کی ذات قائم رہے گی، باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا. تمام مخلوق فوت ہو جائے گی. اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے اب کوئی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ کوئی بھی نہیں میرے سوا. اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے کہ تو بھی مر جا. کہتے ہیں کہ جب عزرائیل علیہ السلام کی موت آئے گی تو چیخ ماریں گے،
اگر اس وقت زمین آسمان قائم ہوتے تو وہ بھی پھٹ جائیں گے. اتنا خوف ہوگا ان کو موت کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے ڈرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گڑ گڑا کے مانگے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ تو ہم پر رحم کر، ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین.